نصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه باب اذا القیا علی ظہر المصلی قذرن، باب ہے جب ڈال دی جائے نماز پڑھنے والے کی پشت پر قذرن کوئی گندگی، وجیفتن یا کوئی لاش، لم تفسد علیہ صلاتہ نہیں خراب ہوتی اس کی نماز۔ کالا کہا اور تھے عبداللہ بن عمر جب دیکھتے کپڑوں پہ دمن کو خون اور وصلی اور نماز پڑھتے ہوتے، وضعہ اس کپڑے کو خون والے کپڑے کو اتار دیتے، و مضا فی صلاۃ اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والے پر کوئی گندگی لا کے رکھ دے، کوئی لاش پھینک دے، کوئی کچھ کر دے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو جیسے عبداللہ بن عمر کی بات ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے کپڑے پر کوئی خون لگا دیکھا تو اس کپڑے کو اتار دیتے، کوئی ایسا کپڑا ہو نا کہ اتارنے پر جیسے کوئی رومال ہے یا جیسے کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو اتار دیتے۔ اور تھے عبداللہ بن عمر جب دیکھتے فی صوبہ دمن کپڑوں پر کوئی خون لگا ہوا اور وہ نماز پڑھتے ہوتے، وضعہ اتار دیتے اس کپڑے کو، ومضا فی صلاۃ اور جاری رکھتے اپنی نماز۔ قال ابن مسیب و شعبی، کہا ابن مسیب نے اور شعبی نے، اذا صلی فی ثوب دمن، جب نماز پڑھے و فی ثوبہ دمن اس کے کپڑوں میں خون لگا ہوا ہو، و جنابت یا جنابت کے کوئی آثار ہو یعنی جنابت کا منی وغیرہ کو لگی ہوئی ہو، اولی غیری قبلتی یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، او تیمم یا تیمم کریں صلی بس نماز، یعنی تیمم کرتے صلی بس نماز پڑھتے، یعنی کپڑوں میں کوئی جنابت یا خون کو ایسی چیز لگی ہوئی ہے یا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھتے، ثم ادرک الماء پھر پا لیتے اسی وقت میں پانی کو، پھر پا لیتے پانی کو فی وقت ہی نماز کے اسی وقت میں، لا یعیدو نہ دہراتے اپنی نماز کو۔ حدثنا عبدان قال اخبرني شعبۃ عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمونہ ان عبد اللہ قال بین رسول اللہ، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن سجدے کی حالت میں تھے۔ ہا حدثنا دوسری روایت سے یا دوسری سند سے بیان کرتے ہیں امام صاحب، قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق قال حدثنی عمرو بن میمون، حدیث بیان کی مجھے عمر بن میمون نے، ان عبداللہ بن مسعود حدثہ کہ حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان نبی بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی عند البیت تھے نماز پڑھتے بیت اللہ کے پاس، و ابو جہل اور ابو جہل و صحاب له اس کے ساتھی جو اس کے تھے نا، جلوسن وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس قالا بعضهم جب کہا ان کے بعض نے لباس ان بعض کے لیے، ایکم یجیو بسلا جزورن، کون ہے تم میں سے جو لائے بسلا جزورن اونٹ کی اوجڑی، بنو فلاں جو فلاں یعنی بنو فلاں کے قبیلے میں ہے، فیضعہ علی ظہر محمد پس رکھ دیا جائے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ، اذا سجد جب آپ سجدہ کرے، فانبعث اشکال قوما پس اٹھا ایک بدبخت اس قوم میں سے، یہ عقبہ بن معیط تھا، فجاء بہی پس لے آیا اس اوجڑی کو، کیونکہ اوجڑی کا ذکر بھی آتا ہے اور اونٹ کی بچہ دان کا بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ جانے دونوں میں سے کون سی چیز تھی۔ فنظرہ پس دیکھا عبداللہ مسعود نے پس دیکھا ابو جہل نے حتی اذا سجد النبی جب سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضعہ علی ظہر بین کتفیہ رکھ دیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان، وانا انظر عبداللہ بن مسعود کہتے میں دیکھ رہا تھا، لا اغنی شیئا میں آپ کو کچھ بچا نہ سکا، یعنی کہتے کہ ان کا اتنا دبدبہ روب تھا کہ میں کچھ بھی نہ کر سکا، اپنی جان کی فکر مجھے رہی کہ مائی فاطمہ آئی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا تو ثابت ہوا کسی نے کچھ رکھ دیا تو ان کی نماز آپ کی خراب نہیں ہوئی، نماز میں فساد نہیں آیا، اور میں دیکھ رہا تھا نہ بچا سکا میں آپ کو کچھ بھی، لو کانت لی منعہ اگر نہ ہوتی بات کہ مجھے وہ روکتا ان کا روب یا ان کا ڈر کافروں کا، کالا کہا فجعلوا یعنی کہا عبداللہ بن مسعود نے، فجعلوا پس شروع ہوئے یضحکون وہ ہنس کے، ویحیلوا بعضهم علی بعض گر رہا تھا بعض ان کا بعض پر، جیسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہنسے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اس طرح ایک دوسرے پہ گر رہا تھا کہ اب اچھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
ہنس رہے تھے، گر رہا تھا بعض ان کا بعض پر، رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن سجدہ کیے ہوئے تھے، لا یرفع راسہ نہ اٹھا سکے اپنا سر مبارک، حتی جاءت فاطمہ تو یہاں تک کہ آئی آپ کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فطرحت پس اتار پھینکا اس کو، عن ظہرہ آپ کی کمر مبارک سے، فرفع راسہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک بلند کیا، ثم قال پھر آپ نے فرمایا اللہم علیک قریشین ثلاث مرات، اے اللہ تو نپٹ لے قریشیوں سے یا ہلاک کر دے قریشیوں کو، ثلاث مرات یہ آپ نے دعا کے الفاظ 3 مرتبہ کہے، فشق ذالک علیہم پس یہ بات بڑی شاک گزری مکہ والوں پر، اذا دعا علیہم جب بدعا کی آپ نے ان پر، کالا کہا وکانو یعنی کہا عبداللہ بن مسعود نے، وکانو یرونا اور تھے وہ دیکھتے یعنی مکہ والے، ان دعوت بے شک دعا فی ذالک البلد اس شہر میں مستجابۃ قبول ہو جاتی ہے، یعنی ان کو فکر پڑ گئی کہ خیر نہیں ہماری، آپ نے یہ 3 مرتبہ دعا کی، ان سب کے نام لے کے کہ اللہ تو ان سے نپٹ لے یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ثم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے ان کافروں کے، اللہم علیکا بے ابی جہل، اے اللہ ہلاک کر دے ابو جہل کو، و علیکا بے عتبہ ابن ربیعہ اور ہلاک کر دے عتبہ بن ابی ربیعہ کو، و شیبہ ابن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کو، والولید ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ کو، و امیہ ابن خلف اور امیہ بن خلف کو، و عقبہ ابن ابی معیط اور عقبہ بن ابی معیط کو جس نے وہ ری لا کے رکھی تھی، وعدہ اصحابیہ اور کہتے ہیں کہ گنا انہوں نے پاک پیغمبر نے 7ویں کا بھی نام، فلم یا پس میں نہ یاد رکھ سکا، یعنی اس کا 7ویں کا نام مجھے یاد نہیں رہا، فوالذی نفسی بیدی پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ، البتہ تحقیق دیکھا میں نے ان لوگوں کو جن کو گنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرعا فی الکلیبی کلیب بدر، ان کی لاشیں ڈال دی گئی کنویں میں جو بدر کا کنواں تھا، بدر کی فتح کے بعد جب 70 مارے گئے تھے تو یہ 7 کی لاشیں بھی تھیں، آپ نے ان کو ان میں ڈال دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 3 دن اس میدان میں رہ کے اللہ کا شکر کرتے، ذکر فکر کرتے، ہم حمد و ثنا بیان کرتے، جب 3 دن گزرے تو آپ نے سواریوں پر کجاوے باندھنے کا حکم دیا، کجاوے باندھے گئے، آپ بدر کے کنویں پر گئے، آپ نے ان کو مخاطب کر کر کے ان کے باپوں کے نام سے کہا کہ اب تو تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہوگی، ہم کلمہ پڑھ لیتے تو جہنم میں نہ جاتے، ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تھا مکی دور میں جبکہ اس کے پورے ہونے کے آثار کوئی نظر نہیں آتے تھے، ہمیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور تم سے جو اللہ نے وعدہ جہنم کا کیا ہے کیا پورا ہوا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جی آپ ایسے لاشوں کو مخاطب کر رہے جن میں روح ہی نہیں ہے، آپ نے فرمایا تم سے زیادہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور میں نے ان کی ذلت کے لیے اور ان کے عذاب کے مزید اضافے کے لیے ایسی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر ہونے کے ناطے معجزانہ طور پہ ان کی روحوں کو ان میں واپس لٹایا، انہوں نے میری بات کو سنا لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، نہ ہم ان کی جواب کو سن پاتے ہیں۔ باب بزاکی والمخاطی ونحوی فی الصوبی، باب ہے تھوک ملا جائے کسی کپڑے میں یا اس کی مثل کسی چیز میں، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے آپ بھی ہمارے پاس ٹیشو پیپر کی سہولت ہے، کسی کو ریشہ ہے، کھانسی ہے، پریشانی ہے، نہ آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، نزلے زکام کی شکل میں کوئی ایسی چیز ہے، تو کپڑے کے آپ نے تو یہ کپڑے کا پلہ پکڑ کے بتایا نا، کل کپڑے کا پلو لے کے آپ نے میں اس میں تھوک کے اس کو فولڈ کر دو، لیکن اب ہمارے پاس رومال ہیں یا ٹیشو پیپر ہیں تو اس سے بھی نماز خراب نہیں ہوتی۔ باب ہے تھوکنا اور ملنا کپڑے میں یا اس کی مثل کسی اور چیز میں۔ کالا عروہ تو ان مسورن و مروانہ، کہتے ہیں عروہ وہ روایت کرتے ہیں مسور مروان سے، خرج رسول اللہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ الحدیبیہ تھا، حدیبیہ کے زمانہ میں، فذکر الحدیث پر ذکر کیا اس پوری حدیث کا، وما تنخم النبی اور نہیں تھوکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نخامتن تھوکنا الا وقعت فی کف رجل، مگر وہ گرتا تھوک کسی آدمی کی ہتھیلی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اپنے ہاتھوں پر ایسی ہتھیلی لے کے لے لیتے، منہم فدلک بہا وجہ و جلدہ، بعض ان میں سے ملتا اس کو اپنے چہرے پر اور بعض اس میں سے ملتا اس کو اپنے جلد پر۔ حدثنا یہ آپ کو پتہ ہے نا، جب یہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ یہ سمجھو کہ سفیروں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو آخرکار عروہ بن مسعود ثقفی آیا جس کے سامنے صحابہ کرام نے پرشکوہ یہ مظاہرہ کیا کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور آپ کے تھوک کا پانی بھی، آپ جو تھوک تھا وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے اوپر ملتے بلکہ لڑ پڑتے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ عروہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن میں نے کسی بادشاہ کی ایسی قدر و منزلت نہیں دیکھی جو آپ کی ہے، جا کے اس نے رپورٹ بھی یہی دی کہ جو صحابہ اپنے پیغمبر کا تھوک اور وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ آپ کا خون زمین پر کیسے گرنے دیں گے، ایسے رسول سے تم صلح کر لو تمہاری اسی میں خیر ہے۔
یہ وہ ساری حدیث انہوں نے بیان کی، لیکن یہاں مختصر واقعہ بیان کیا کہ کپڑوں پہ ملا جائے تھوک یا بدن پہ ملا جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بزق النبی تھوکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی صوبے کپڑوں میں، کالا کہا یعنی کپڑے کے کونے میں جیسے بھی، کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے طولہ ابن ابو مریم طویل بیان کیا، اس کو اتنی بڑی لمبی حدیث بیان کی۔ ابن ابی مریم نے کالا کا اخبرنا یا ابن ایوب کالا کا حدثانی حمید کالا کا سمیت انس سنا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بابو لا يجوز وضوء بالنبیذ، باب ہے نہیں جائز وضو کرنا نبیذ سے، ولا بالمسکری، اور نہ کسی نشے والی چیز سے، مکارہ اور برا سمجھا اس کو حسن نے اور ابو عالیہ نے۔ کالا کہا تانے تیمم احب الیہ، تیمم کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے، من الوضوء من نبیذ واللبن، وضو کرنا نبیذ سے اور دودھ سے، کیونکہ دودھ سے وضو نہیں ہوتا۔ نبیذ سمجھتے کھجوروں کو بھگو کے کوئی شربت بنایا گیا ہو، یہ تو کوئی نشے والی چیز میں سے کوئی چیز بھگوئی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں اس سے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیمم کر لوں، ان چیزوں سے وضو نہیں ہوتا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال کہا عن زہری عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن نبی، و روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا کلو شراب اسکرا، ہر ایک پینے والی چیز جس میں نشہ ہے، فہو حرام، پس وہ حرام ہے۔ اگر وہ نشے والی چیز حرام ہے تو اس سے وضو کیسے ہو سکتا ہے نا۔ باب غسل المرأتی اباہا الدما، باب ہے کہ دوئے خون کوئی عورت اپنے باپ کا، ادما خون دھونا، ان وجہ اس کے چہرے سے۔ کالا کہا ابو عالیہ نے امسحو، ابو عالیہ نے اپنے لڑکوں سے کہا اللہ رجلی، میرے پاؤں پہ مالش کرو، فإنہا مریضۃ، پس وہ ابو عالیہ مریض تھے، یعنی مریض جو ہے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاؤں کو مالش کرو، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ پاؤں میں تیل لگا کے پاؤں کو جسو کہ اس کو ہوش آ جائے، اس طرح۔ تو لڑکیاں جو تھیں ان کی اپنی بیٹیاں جو تھیں ان کو کہا، بیمار تھے خود، کہ میرے پاؤں کو مالش کرو۔ تو یعنی بیٹی کا باپ کے چہرے سے خون صاف کرنا یا بیٹی کا اس خدمت میں پاؤں پہ مالش کرنا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور کہا ابو عالیہ نے مالش کرو میرے پاؤں پہ، فإنہا مریضۃ، پس بے شک ابو عالیہ بیمار تھے۔ حدثنا محمد قال حدثنا سفیان بن عینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وسالہ الناس، سوال کیا اس سے لوگوں نے، ما بینی بین احد، نہیں تھا درمیان میرے اور درمیان اس کے کوئی ایک، بے شعین، کوئی بھی چیز دعیا کہ جس کے مطلب کوئی دعا دی جائے، جرح النبی، نبی وسلم کے زخموں کو جو آپ کو احد والے دن زخم لگے تھے، یعنی کہتے کوئی بھی ہمارے پاس دعا نہیں تھی کہ ہم دیں، کوئی دوائی لگائیں، کوئی ٹینچر ہوتا ہے کوئی، اس کے علاوہ اور جیسا کہ پائیوڈین، آج کئی چیزیں ہیں نا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام فقالا، بس کہا ما باقی حدن، نہ باقی رہا کوئی ایک، علامہ نہ باقی رہا کوئی ایک، عالم و بہی منی، کہ مجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہو، یعنی کہتے ہیں کہ میرے اور پاک پیغمبر کے درمیان کوئی نہیں تھا کہ جس کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد ہو۔ کان علی، تھے علی رضی اللہ، اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہو بتر سے لاتے اپنی ڈھال میں، فی ہی معاون، جس میں پانی ہوتا، ڈھال ڈول کی شکل میں یا یہ چمڑے کا بنی ہوتی ڈھال، جیسے یہ مشکیزہ ہے ویسے ڈھال ہوتی ہے، لاتے وہ ڈھال میں پانی، اور فاطمہ تو تغسل علی وجہ دما، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتی پاک پیغمبر کے چہرے سے خون کو، کیونکہ بیٹی کا باپ کے چہرے سے خون صاف کرنا، اس سے اس کا وضو خراب نہیں ہوتا۔ فوخذ حصیرن، پس لایا گیا چٹائی کو، فہرکا، پس جلایا گیا اس کو، فحشی بھی جرحہ، پس بھر دیا گیا اس کو آپ کے زخم میں، یعنی جنگ احد میں جب آپ کا دان ٹوٹا تھا اور آپ کے سر مبارک کا خود کی کڑی ٹوٹ کے آپ کی رخساروں پہ لگی تھی نا، تو خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، پانی بڑا استعمال کیا، آخرکار یہ علاج کیا کہ بوریا جلا کے اس کی راکھ کو یہ زخم پہ بھر دیا گیا۔ یہ ہمارے پرانے وقتوں میں ایسی چیزیں ہوتی تھیں، ایسا علاج ہوتا تھا، تو یہ ٹینچر کا کام کر جاتی ہے، اس وقت خون بند ہو جاتا ہے اور زخم جو ہوتا خراب نہیں ہوتا۔ بابو سوا کی وکال، باب مسواک کے متعلق، وکال ابن عباس، اور کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بیتو عند نبی، رات گزاری میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستنا، پس آپ نے مسواک کو کیا، یعنی مسواک آپ کثرت سے کرنے کی آپ کی عادت ہے، اور مسواک کرنا ہمارے لیے ایک مسنون طریقہ ہے، منہ کی صفائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔
حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زید عن غیلان بن جریر عن ابی بردہ عن ابی قال اتیت النبی، کہا آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوجدتہ، پس پایا میں نے آپ کو، یستن بمسواک، کہ آپ مسواک کر رہے ہیں، بیدی، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، یہ مسواک کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں تھی، یقولو، آواز نکل رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ اوہ اوہ، والسواکی فی فی، مسواک آپ کے منہ میں تھی، کانہ یتہوّا، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ مسواک کو کرتے کرتے جب زبان کے درمیان گلے تک پہنچایا جائے تو اباک آ جاتا ہے نا، جیسے کہہ کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے جو گلے کے اندر ہے اس کی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسواک کرنے والے کا گلا خراب نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انہوں نے پورا نقشہ پیش کر دیا، گویا کہ آپ کہہ کر رہے، اتنی آگے تک آپ مسواک لے کے گئے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے رات کو، یشوسو، یعنی وضو کرنے کے لیے بے شک سمجھ لو، جب کھڑے ہوتے رات سے یا اٹھتے آپ رات کے وقت، یشوسو، ملتے، فاہو بالسواک، اپنے منہ میں مسواک کو، بابو دفع السواکی الی الاکبری، بابو دفع السواکی الی الاکبری، باب ہے مسواک بڑے کو دینی چاہیے۔ کوئی بھی ہمارا معاملہ ہے، جب ہمارے پاس کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم نے دائیں جانب سے چیز شروع کرنی دینی اور ہم نے بڑے کو پہلے دینی ہے، لیکن یہ تقسیم کرنے میں تو دائیں جانب کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ یوں چانس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اس طرح چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اور بائیں جانب بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جیسے عمر فاروق ہیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے دائیں جانب والوں سے اجازت مانگی، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان کو پہلے دے دوں۔ کوئی کھانے والی کو پینے والی چیز تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی نہیں، ہم اپنا حق کبھی بھی نہیں ان کو دیں گے، تو اگر کوئی چیز میں نے دینی ہے تو جو آپ میں سے بڑا میں اس کو پہلے دوں گی اور دوسرے کو بعد میں دوں گی۔ یہ ایک نا بڑوں کا ایک ادب بتایا گیا، لیکن دائیں جانب والوں کو آخرکار ترجیح رہے گی، اگر ویسے بے ترتیبے لوگ بیٹھے تو بڑوں کو پہلے دے دی جائے۔ قال کہا فانو حدثنا، حدیث بیان کی ہمیں صخر بن جویریہ نے، ان نافع عن ابن عمر ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ارانی، مجھے خواب میں یا میں نے خواب میں دیکھا، اتوسق بسواکی، میں مسواک کے ساتھ مسواک کر رہا ہوں، فجاءنی رجلانی، پس آئے میرے پاس دو آدمی، یعنی خواب میں، احدہم اکبر من الآخری، ایک ان دونوں میں سے بڑا تھا، من الآخری، دوسرے سے، فناولت السواک الاصغر، پس دی میں نے مسواک چھوٹے کو، منہما، ان دونوں میں سے، فقیل لی، پس کہا گیا مجھے خواب میں، کبرا، بڑے کو دو، فدفعتہ، پس میں نے دے دی مسواک، الی الاکبر، بڑے کو، منہما، ان دونوں میں سے۔ کالا کہا ابو عبداللہ نے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، اختصرا نعیم، مختصر کیا اس حدیث کو نعیم نے، ان ابن مبارک ان اسامہ ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ باب فضل من بات علی وضو، باب فضیلت اس شخص کی جس نے رات گزاری وضو کی حالت میں، کیونکہ وضو کر کے سونا مسنون ہے۔ جتنے ہمارے اذکار ہیں عصر کی نماز کے بعد تو ہم نے پڑھ لینے صبح شام کے اذکار، لیکن سوتے وقت بھی ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، جیسے آپ کا معمول تھا۔ تو جو اذکار پڑھ کے سب سے آخر والی یہ دعا ہے نا جو آپ نے یہ سکھائی ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور اس کو پڑھ لیا جائے تو اس کا بہت زیادہ درجہ فرمایا، اگر دوسرا فوت ہو گیا تو فطرت پر فوت ہوگا۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب، براء بن عازب کو آپ نے حدیث سکھائی ہے۔ کہا براء بن عازب نے، قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اتیت مضجعک، جب تو لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر جائے، فتوضا وضوءک للصلاۃ، پس وضو کیا کر وضو نماز والا، ثم استجی، پھر لیٹ جا، علی شقک الایمن، اپنی دائیں جانب، ثم قل، پھر کہہ، یہ دعا ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے مطیع کر دیا اپنا چہرہ تیری طرف، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنے سارے معاملے تیری سپرد کر دیے، والجات ظہری الیک، اور میں نے جھکا دیا اپنی پشت کو تیری طرف، یعنی تیری رضا کے لیے، رغبتا و رہبا، رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے، یا رغبتا و رہبتا الیک، رغبت کرتے اور ڈرتے ہوئے تجھ سے یا تیری طرف، لا ملجا ولا منجا، نہیں کوئی جگہ پناہ کی اور نہ کوئی جگہ نجات کی، من کا تیرے علاوہ، الا الیک، مگر تیرے پاس ہی ہے، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا، اے اللہ میں ایمان لے آئی تیرے قرآن پاک کے ساتھ، وہ جو نازل کیا تو نے یا اتارا تو نے،
وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کو آپ نے بھیجا، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتَكِ، پس اگر تو فوت ہو جائے گا من لیلتک اس رات، فَأَنْتَ عَلَىٰ فِطْرَتِ، پس تو فطرت پر فوت ہوگا، وَاجْعَلْهُنَّ آخَرَ يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس دعا کو اپنے سارے ذکر کے آخر میں کہیں، جو کچھ آپ نے پڑھنا نہ پڑھ کے سب سے آخر میں یہ دعا کہیں۔ کہا کہ فرودت علی نبی، یہ تو آپ نے دعا سکھائی تو آپ نے کچھ وقت بعد کہا کہ یہ دعا مجھے سناؤ، برا بن عازب سے کہا کہ مجھے دعا سناؤ، انہوں نے دعا سناتے سناتے ساری دعا صحیح سنا دی، لیکن آخر میں کہا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وقلت، کہا رسولی کا، تو آپ نے کہا میں نے تجھ کو نبی کا سکھایا، رسول کا نہیں سکھایا، تو لفظ بدلنے پر بھی آپ نے ٹوک دیا، حالانکہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور آپ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں منوان دعا یاد کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے سکھائی، اپنے پاس سے نبی کا چھوڑ کے رسول کا نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے اس کو ٹوک دیا۔ فرمایا آپ نے سناؤ مجھے دعا، یہاں دہراؤ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فلما بلغت، پس جب پہنچ گیا میں، برا بن عازب کہتے ہیں، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ میں ایمان لے آیا تیرے قرآن کے ساتھ وہ جو نازل کیا تو نے، قلت میں نے کہا، وبنبیک کی جگہ کہتا قلت ورسولی کا، یعنی نبی کا جگہ میں نے کہا قلت ورسولی کا، تو کالا آپ نے فرمایا لا نہیں، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تو کہ نبی وہ جو تو نے بھیجا، ٹھیک ہے، تو دعا کے الفاظ بدلنے کا بھی آپ نے سمجھو کہ ٹوک دیا، منع کر دیا، بس اللہ سے بیٹا دعا ہے کہ یا اللہ مربی نہیں سمجھتے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق صحیح دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اب تو پرابلم کوئی نہیں، کیونکہ دعائیں لکھی بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، نماز کے علاوہ انسان دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور جب دیکھ کے پڑھتا رہتا ہے تو اس کو دعائیں الحمدللہ یاد ہو جاتی ہیں۔ گھڑی ادھر، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ پھر یہ سبق نہ شروع کریں؟ نہیں اچھا آپ پڑھ لیں، میں ریکارڈنگ سن رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ زیادہ کا نیٹ سلو ہے تو وہ کہہ رہی ہے اس وجہ سے کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،